عن ابی ذر قال رسول اللہ من یأخذ منی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظاہر ہے صحابہ کرام اصحاب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور سب کو مخاطب کر کے وہ کچھ سوالات کرتے تھے یا ہدایات دیتے تھے۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من یأخذ منی هؤلاء الکلمات۔ کلمات عربی میں ایک ایک لفظ کو بھی کہتے ہیں، جیسے اللہ یہ ایک کلمہ ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام، یہ ایک ایک لفظ یہ کلمہ کہلاتا ہے۔ اور پورا جملہ یا فقرہ وہ بھی کلمہ کہلاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہے، محمد رسول اللہ یہ ایک کلمہ ہے، علی ولی اللہ یہ ایک کلمہ ہے۔ تو کلمہ یہاں کلمہ سے مراد یعنی باتیں، اقوال یا جملے یا فرمان، یہ ساری تعبیریں آپ کر سکتے ہیں۔ من یأخذ منی هؤلاء الکلمات، یہ 5 کلمات ہیں یا 5 جملے یا فرمان۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے ان 5 کلمات کو یا 5 ہدایات کو لے کے خود ان پر عمل کرے یا ایسے آدمیوں کو تعلیم دے، آگے بتائے جو ان پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی حاضر کہ جو میری ان 5 ہدایات پر عمل کرے، یا اگر خود عمل نہیں بھی کرتا تو کم از کم آگے ایسے لوگوں کو بتائے کہ جو ان پر عمل کریں۔ ابو ذر کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، میں انشاءاللہ الفاظ میرے ہیں، کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، تائید الہی حاصل ہوئی تو میں خود ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ فأخذ بیدی، کتنا اچھا منظر ہوتا ہے یہ، جب میں نے پیشکش کی نا کہ میں ان پر عمل کروں گا تو رسول خدا نے میرا ہاتھ پکڑا، یوں یا یوں کہیں کہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا فعد خمسا، اور یہ 5 جو جملے یا ہدایات تھی وہ آپ نے جاری فرمائے۔ اتق المحارم تکون اعبد الناس، خدا نے شریعت نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو گے۔ یعنی تم نے اگر محرمات الہی سے پرہیز کیا، تکن اعبد الناس، اعبد الناس عالم الناس سب سے بڑا عالم، اشجع الناس سب سے بڑا شجاع اور بہادر، اعدل الناس سب سے بڑا عادل۔ تو یہ اعبد الناس سب سے بڑا، لوگوں میں سب سے بڑا تو عبادت گزار ہوگا اگر تم نے حرام کاموں سے پرہیز کیا۔ وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكُمْ تَكُونُوا أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو کچھ تمہارے قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی ہو تو لوگوں میں سب سے بے نیاز ہوگا۔ اگر جو قسمت میں تمہارے لکھا ہے اس پر تو راضی ہوتا ہے تو اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز اور مستغنی ہوگا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنا ہمسایہ کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کرو، تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو مومن کہلانے کا جو ہے نا وہ حقدار ہوگا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے دونوں شہزادے حسن اور حسین کو جو وصیت کی تھی اس میں بھی یہ شامل تھا
جو اپنے لیے پسند کرتے اس کو دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ ان میں سے ایک جملے کو آپ نے یہاں فرمایا ہے، احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے بھی انہی چیزوں کو پسند کرو جن چیزوں کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تقول مسلمان، تو جو ہے نا وہ پکا جو ہے نا وہ مسلمان کہلائے گا۔ ولا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسا کرو، ٹھیک ہے جی، زیادہ مت ہنسا کرو، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فإن كثرة الضحك تميت القلب، اس سے جو ہے نا دل مردے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ہنسنے سے، خصوصاً وہ اونچی آواز میں جیسے کہتے ہیں نا وہ کہا اگر ہنسنا، اس سے انسان کے دل مردے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 5 کلمات یا ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك باسمك العظيم